مدت دنیا، دیگر اقوام کے خیالات۔ یہود نے دعویٰ کیا تھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہجرت نبوی تک کل مدت دنیا جو ان کے نزدیک ثابت اور موجود نسخہ تورات کے موافق ہے وہ 4642 سال ہے، اور یہود اس کے موافق ایک ایک آدمی کی ولادت اور ایک ایک نبی کی بعثت اور ان کی وفات کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم عنقریب انشاءاللہ تعالی اس کی تفصیل ذکر کریں گے، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سے تفصیلات جن کو علماء، اہل کتاب اور دیگر اہل تاریخ نے بیان کیا ہے، ذکر کریں گے۔ نصارہ، اس کے برعکس یونان کے نصارہ نے دعویٰ کیا تھا کہ یہود اپنے مذکورہ قول اور دعوے میں بالکل جھوٹے ہیں، بلکہ تخلیق آدم سے ہجرت نبوت تک کل مدت دنیا کے بارے میں صحیح قول جو تورات کے موافق ہے وہ 5992 سال ہے، اور نصارہ اسی کے موافق ہر نبی اور بادشاہ کا زمانہ اور ولادت و وفات وغیرہ کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ ان یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ نبوت اور نصارہ کی تاریخ جو ولادت عیسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے اس کا کالعدم کر کے مذکورہ بالا قول اختیار کیا ہے، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات و صفات اور بعثت کا وقت وغیرہ سب کچھ تورات میں لکھا ہوا ہے، لہٰذا ان کا انکار کرنا کذب و خیانت کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جس شخصیت کے حالات و صفات اور ولادت و بعثت تورات میں مذکور ہیں، جن کو نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرار دیتے ہیں، یہود کے نظریے کے موافق وہ ابھی تک آئے ہی نہیں، اور وہ ان کی ولادت و بعثت کے زمانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ علامہ طبری فرماتے ہیں کہ یہود جس شخص کا انتظار کر رہے ہیں اور بزعم خواہش دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کی صفات تورات میں مذکور ہیں، وہ در حقیقت دجال لعین ہے، جس کی صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے بیان فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ اس کے اکثر متبعین یہود ہوں گے۔ پس اگر وہ شخص عبداللہ بن سیاد ہو، جیسا کہ بعض روایت اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہ یقیناً یہودی نسل سے ہیں۔ مجوس کا کہنا ہے کہ جو مرد بادشاہ سے لے کر ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک کل مدت 30,139 سال ہے، لیکن وہ اس بادشاہ کا کوئی نسب نامہ ذکر نہیں کرتے کہ جس سے اس کے ماقبل پر روشنی پڑے، بلکہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو مرد ہی ابو البشر آدم علیہ السلام ہے۔ اہل فارس، ایرانیہ، علامہ طبری فرماتے ہیں کہ اہل تاریخ کے جیومرت نامی بادشاہ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض تو اسی کے قائل ہیں جو کہ مجوس نے کہا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اصل میں حام بن یافس بن نوح یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بہت خدمت گزاری اور تادم آخر ان کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کو سعادت مندی سمجھا، سو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے طویل حیات، روئے زمین کی بادشاہت، دشمنوں کے خلاف آسمانی مدد کی دعا فرمائی، اور یہ بھی کہ ان کی اولاد میں یہ سلسلہ دائمی طور پر جاری رہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی، اور جو مرد یعنی جامر بن یاپس بن نوح کو روئے زمین کی بادشاہت ملی، اور بادشاہت کے ملنے کے بعد ان کو آدم کہا جانے لگا، اور یہ ہی ابو الفرس یعنی اہل فارس کے جدا مجد ہیں۔ ان کی اولاد میں بھی نسل در نسل یہ بادشاہت چلی، یہاں تک کہ مسلمان شاہ فارس کے شہروں میں داخل ہوئے اور اہل اسلام کو ان پر غلبہ حاصل ہوا، تو حکومت و بادشاہت ان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اس کے علاوہ یہاں کچھ اور بھی اقوال ہیں جن کو ہم انشاءاللہ عنقریب بادشاہوں کی تاریخ میں ذکر کریں گے۔